إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، اور آج اس کی 12 تاریخ ہے، آج اس کی 6 تاریخ ہے، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کچھ مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اسے عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ جو جشن منایا جاتا ہے، یہ جو عید منائی جاتی ہے، تو کیا اس کا کوئی تصور ہمارے دین کے اندر ہے، ہماری شریعت کے اندر ہے، یا یہ دین کا کوئی حصہ ہے یا دین کا جز ہے؟ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کی اصل کامیابی، فلاح و بہبود صرف اور صرف اس بات کے اندر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول، اس کے پیغمبر، اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی ہے، ہم ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہم ان کے علاوہ چیزوں میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں، شریعت کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طریقے سے فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس اطاعت کی صورت میں، اس اطاعت و فرما برداری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور جنت بھی کیسی ہے؟ ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقرر کردہ حدود کی پابندی نہیں کرے گا، حدود کی خلاف ورزی کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نار ہے، جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نار کے اندر داخل کرے گا، جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا سبق دیتی ہے، اس بات کا درس دے رہی ہے کہ اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اور آپ فلاح و بہبود چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ جنت چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو مکمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اللہ کے نبی نے جو چیزیں اپنی زندگی کے اندر کی ہیں، جو دین کا حصہ ہے، اگر ہم اس کو کریں گے تبھی جا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ جنت ملنے والی ہے۔ ورنہ اگر ہم دین کے اندر اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو ایجاد کریں گے، کوئی ایسی چیزیں دین کے اندر لائیں گے جن کا تصور نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہو، نہ صحابہ کی سیرت سے ہو،
اس کا تعلق شریعت کے کسی بھی حصے سے نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گریباں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہم جس دین کو اپنا رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، جس عبادت کو ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں، دین کا حصہ اور شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں، کیا وہ دین کا حصہ ہے؟ کیا وہ راستہ ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر نعوذ باللہ وہ راستہ، وہ چیز ہمیں اور آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے اب ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صحیح معنوں میں صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ یہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا قرآن و حدیث کے اندر عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے کسی طریقے کے جلوس کو نکالنے، مجلس کو منعقد کرنے، قسم قسم کے پکوان پکانے اور اس کے علاوہ میلاد منانے، کیا اس طریقے کا یا اس چیز کا کوئی حکم دیا ہے؟ کیا احادیث کی کتابوں کے اندر اس کا کوئی تصور ملتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کا میلاد منایا، اس کی ترغیب دلائی؟ یا صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اپنی خلافت کے اندر اس قسم کا کوئی تصور، اس قسم کا کوئی عید منایا؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، تمام کی تمام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اس کا تصور، اس میلاد کا تصور نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے، نہ آپ کی زندگی کے اندر ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہے، نہ خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، کسی کی زندگی کے اندر اس قسم کی عبادت کا، اس قسم کی جلوس کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب ہم اور آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا جس عبادت کا، جس جلوس کا ہماری شریعت کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہم اور آپ ایک بات اور سوچیں کہ ہماری شریعت، یہ اسلام جس نے ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے تمام گوشے کے اندر ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، حلال ہو حرام ہو جو بھی چیزیں ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کو شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے بالکل واضح کر دیا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کسی طریقے کا کوئی جلوس نکالنا، کوئی مجلس منعقد کرنا یہ شریعت کا حصہ ہوتا، یہ دین کا حصہ ہوتا تو ضرور ہماری شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم ضرور دیتی۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی تصور، اس قسم کی کوئی بھی مجلسیں، کوئی بھی میلاد، اس قسم کی کوئی بھی عبادتیں ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث کے اندر اس قسم کے میلاد، اس قسم کے جلسے اور اس قسم کے جشن منانے کا تصور نہیں ہے تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ اس کو ایجاد کس نے کیا؟ تو اس کی ایجاد کی جو تاریخ ہے یہ سن 625 ہجری کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 615 سال کے بعد یہ ایجاد کی گئی۔ اور یہ ایجاد کہاں ہوئی ہے؟ عراق کے اندر ایک جگہ ہے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے موصل، اور موصل کا ایک علاقہ ہے اربل، چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ قریہ ہے اربل۔ اس شہر کا، اس علاقے کا، اس گاؤں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ملک مظفر، جس نے 625 ہجری کے اندر اس جشن کو، اس میلاد کو، اس کا انعقاد کیا، اس کو منایا۔ ہمارا آپ غور کریں کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر
615 سال کے بعد 600 سال کے بعد اگر کوئی چیز وجود میں آئے تو پھر وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے جو چیز اللہ کے نبی سے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین کے اندر آئے؟ حاضرین جمعہ، جشن میلاد کے موقع سے جشن تو منعقد کیا جاتا ہے، محفل منعقد کی جاتی ہے، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے، اس میلاد کے موقع سے شریعت کی اور بھی بہت ساری خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ شریعت کے اندر ان چیزوں کو جوڑا جاتا ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، نئی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے جو کہ بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور یہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو سب سے پہلی جو شریعت کی خلاف ورزی ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر ایک نیا ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے اس حوالے سے شریعت کی جو دوسری خلاف ورزی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میلاد کے موقع سے، اس جشن کے موقع سے شریعت کی یا کہیں امت کے اچھے خاصے پیسوں کو، اربوں لاکھوں کروڑوں جتنے پیسے لے لیجئے، ان تمام کے تمام پیسوں کو اس مجلس کے نام پر، اس جلسے کے نام پر، اس میلاد کے نام پر پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، پیسوں کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اور یہ اس امت کا حال ہے، یہ اس امت کا حال ہے جس امت کے بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، جس امت کی مائیں بہنیں عورتیں سڑکوں پر جا کر کے بھیک مانگ رہی ہیں، جس امت کے اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جن کو کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ آج اس امت کے رہنما اور اس شریعت کے ماننے والے کچھ نونہال مسلمان اس دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اور شریعت کے نام پر جشن کو منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کی، امت مسلمہ کی ان پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پیسوں کو غریبوں کے ساتھ، غریبوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بیواؤں کو، مظلوموں کو، یتیموں کو مدرسے، مسجدوں یا اس قسم کے رفاہ عامہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس پیسوں کو شریعت کے نام پر دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر کے وہاں پر ان پیسوں کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میلاد کے موقع پر شریعت کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ گھروں کو روشن کیا جاتا ہے، گھروں کو روشن کیا جاتا ہے، کنکمے اور نہ جانے کس طریقے کے چمکدار آلات کو لگائے جاتے ہیں۔ پہلے کا زمانہ تھا جب لائٹیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت لوگ دیے وغیرہ جلاتے تھے، آگ جلاتے تھے، لیکن آج جب لائٹ کا زمانہ آ گیا ہے، بجلی کا زمانہ آ گیا ہے تو نہ جانے کس قسم کے جلائے جانے والے آلات کو جلایا جاتا ہے، گھروں کو روشن کیا جاتا ہے، گلیوں کو روشن کیا جاتا ہے، اور چوک چوراہے جو بھی چیزیں لے لیں، بازار مارکیٹ، ان تمام کی تمام چیزوں کو جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے۔ بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ مجوسیوں کی تعلیم ہے، یہ غیروں کی تعلیم ہے، یہ کفر و شرک کے ماننے والوں کی تعلیم ہے۔ ایک مسلمان کی تعلیم یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک شریعت کے اندر ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بالکل واضح کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کے تہوار کو منائے، اس کے تہوار میں جا کر کے شریک ہو، اس کے تہوار کو اپنے تہوار سمجھ کر کے اپنے اندر اس چیز کو منائے، تو گویا یہ بھی اسی کے اندر ہے، اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے، کفر و شرک کے ساتھ ہونے والا ہے، مجوسیوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع سے شریعت کی ایک اور خلاف ورزی اور وہ یہ ہے کہ اس موقع سے میوزک بجایا جاتا ہے، موسیقی بجائے جاتے ہیں، طرح طرح کے یا گندے قسم کے گانے، میوزک یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بجایا جاتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر اسلام کے، اللہ اور اس رسول کے نام کے بینر لگے ہوتے ہوئے اور اس کو قتل کر کے اس
کو اپنے پاؤں کے سامنے پاؤں کے نیچے رون کر کے اس پر ڈانس کیا جاتا ہے، مرد و عورت کا، نوجوان بچے اور بچوں کا مخلوق ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کے اس قسم کی چیزوں کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کیا اس قسم کے کوئی تہوار کا ہماری شریعت کے اندر کوئی وجود ہے؟ کیا ہماری شریعت نے ہمارے تہواروں کے اندر میوزک کو بجانے، موسیقی کو بجانے، گانے بجانے کا کوئی ثبوت دیا ہے؟ گانے بجانے کی کیا تعلیم ہے ہماری شریعت کے اندر، ہماری عید کے اندر؟ ہمارا عید تو بالکل صاف ستھرا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سال میں صرف دو عید دیے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو بالکل سادہ سا ہے۔ ایک عید الفطر جسے ہم آپ رمضان المبارک کے روزے کو رکھنے کے بعد شکرانے کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں، اور دوسری عید عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل پاک اور صاف ستھرے تہوار ہیں، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی میوزک، کوئی گانے نہیں ہے۔ لیکن اس عید میلاد النبی کے موقع سے میوزک اور اس قسم کی تمام چیزوں کو بجایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوری ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں آتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بالکل واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم، کہ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر یہ مر جائے، یہ انتقال کر جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا ہے، ان کو بھی قتل ہونا ہے۔ تو جب جو انسان مر چکا ہے وہ انسان کیسے کسی مجلس کے اندر آ سکتا ہے، کیسے کسی محفل کے اندر آ سکتا ہے؟ ہم آپ کا تصور کر کے دیکھیں، اگر اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رب العالمین کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ تم اس کے بعد مر جاتے ہو، اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ جو انسان بنا ہوا ہے، جو انسان قبر کے اندر ہے، وہ انسان کیسے اٹھ کر کے ان کی مجلسوں کے اندر آ سکتے ہیں؟ اور صحیح حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میں کل قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار رہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میری قبر سے مجھ کو نکالا جائے گا، میں نکلوں گا اور سب سے پہلے میں لوگوں کو حق میں سفارش کروں گا۔ تو یہ حدیث، یہ قرآن اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا چکے ہیں، جو انسان انتقال کر چکا ہے، وہ کیسے ان کی محفل میں آ سکتے ہیں؟ تو یہ اس قسم کے جو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تہوار کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو منایا جاتا ہے۔ عظیم جمعہ، اسی طریقے سے آپ کے سامنے میں ان دلائل کو رکھنا چاہتا ہوں جن کو ہمارے مسلمان بھائی یا جو لوگ تہوار مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں یا جشن میلاد مناتے ہیں، تو جن دلیلوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، جو میں نے خطبے کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ثبوت شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ جشن منایا جائے، لیکن جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ کچھ دلیلیں دیتے ہیں۔ آئیے میں ان دلیلوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور اس پر بھی کچھ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی دلیل جو دی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب یہ بھی آپ کے چچا تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ابن عباس نے دیکھا حضرت ابو لہب کو خواب میں، اور ان سے پوچھا کہ ابو لہب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ تو ابو لہب نے جواب دیا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت سختی ہو رہی ہے، لیکن میرے ساتھ ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر سوموار کے دن، ہر پیر کے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور مجھے دو انگلیوں کے بیچ جو خالی جگہ ہے، اتنا سا مجھے پانی ملتا ہے، اس کو میں چوس کر کے پی کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اور مجھے سوموار کے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سوموار کے دن میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا یہ ایسا اس لیے ہے کہ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جو سویبہ نامی لونڈی تھی اس کو میں نے آزاد کیا تھا، تو اس کے آزاد کرنے کی خوشی میں، اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ تو یہ حدیث اور یہ دلیل دی جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ
دیکھیں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے جشن کی میلاد کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب ایک کافر کے عذاب میں تخفیف کی جا رہی ہے جشن منانے سے، خوشی منانے سے، تو ہم آپ مسلمان ہو کر اگر خوشی منائیں گے تو کیوں نہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں، دلیل سے کچھ بات ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے جشن کے حوالے سے۔ اور ایک اور چیز بیان کروں اس حدیث کے حوالے سے، یہ حدیث ضعیف ہے، مرسل ہے، اس حدیث کا کوئی بھی حکم صحیح نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ حضرت ابن عباس نے دیکھا تھا، جو کہ نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، صحابہ ہیں۔ اور خواب کس کا سچا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب دین ہوتا ہے، نبی کا خواب شریعت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نبی نہیں ہے، گویا ان کا خواب دین نہیں ہو سکتا، شریعت نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کافر کے حوالے سے یا مشرک کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر جتنی چاہیے نیکیاں کر لے، جتنی چاہیے نیکیاں کر لے، ان کے ان نیک اعمال کا کوئی بدلہ آخرت کے اندر نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ جو ابو لہب ہے، یہ جو کافر ہے، ان کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوا ہے، تو پھر دنیا کے اندر کی گئی نیکی ان کو آخرت کے اندر کیسے ان کو بھلائی دے سکتی ہے؟ تو یہ روایت بالکل منقطع ہے، اس کا کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی اس حدیث سے اس قسم کی جشن منانے کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت یا ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہے، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سوموار اور پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، سوموار اور پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن مجھے میری پیدائش ہوئی ہے اور پیر کے دن مجھے نبوت ملی ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ پیدائش ہوئی ہے اور اس دن ان کو نبوت ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے موقع سے یا پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ جشن منا رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہفتے میں رکھ رہے ہیں، جو ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے یا مہینے میں 4 دن 5 دن، اور آپ اس کے نام پر سال میں ایک مرتبہ جشن منائیں، یہ کیسی روایت ہے؟ یہ کیسی دلیل ہو سکتی ہے کہ جس سے روزہ رکھنے کی بات ثابت ہو رہی ہے؟ اور ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے موقع سے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس دن ہم لوگ کھانا بناتے ہیں، کسی کے پکوان پکاتے ہیں، تو گویا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل خلاف ورزی ہو گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ ان کی پیدائش کے موقع سے کھانا بنا کر کے کھا رہے ہیں۔ یہ کس طریقے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو اس دلیل سے بھی اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے حوالے سے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیقے کا حکم نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے حوالے سے عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ کے دادا نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، لیکن جب شریعت کے اندر عقیقہ کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن عقیقہ کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں، جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش، پہلی بات تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ مان لیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے حوالے سے عقیقہ کیا تو آپ عقیقہ کیجیے نا، عقیقہ کا ثبوت ملتا ہے، یہاں پہ جشن منانے کا ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ اور تیسری بات کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منایا تو آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنی پیدائش کے موقع سے منایا، وہ بھی عقیقے کے طور پر۔ ہم اور آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، اس قسم کا کوئی تصور، اس قسم کی کوئی عبادت ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس قسم کی عبادتوں سے، اس قسم کی بدعات سے، اس قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ العالمین ہم سب کو اپنے آپ کو ان بدعات سے، ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الاولین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔